والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امان والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے 12 ربیع الاول کے پر نور مہینے میں نماز فجر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارا آنا محفل کروانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے ذمہ جو موضوع استاد محترم نے لگایا ہے وہ تعظیم رسول علیہ السلام. اس موضوع کو ہی 10-15 منٹ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. اللہ پاک جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی کئی ایک آیات میں حکم فرمایا اور دربار مصطفیٰ علیہ السلام کے آداب ہمیں بیان فرمائے. اس میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورۃ فتح کے اندر. اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف ہم نے آپ کو شاہد گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سکھانے والا بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تم ان کی خوب تعظیم و توقیر کرو. یہ آیت کا جو مبارک حصہ ہے یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنی کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں بے حد انواع کرنا چاہیے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو اس کے علاوہ جو مرضی کہو. یعنی حضور کو عرفہ کہو، اعلیٰ کہو، بشیر کہو، نذیر کہو، سرور کہو، سردار کہو، مدنی کہو، منٹار کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان بیان کر سکتے ہو کرو. صرف خدا نہ کہو. محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے. خدا کے علاوہ جو بھی بڑے سے بڑا لفظ بڑے سے بڑی تعظیم کر سکتے ہو کرو. تو یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ایک جز ہے. جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرنا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جھنڈیاں لگانا، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے دل کے آگینے میں حضور کی محبت کے پھول سجانا،
عزت آبرو جتنی کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے برعکس دوسرے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں، معذاللہ نعوذ باللہ، یعنی ان کی سوچوں کا محور بس ادھر ہی اٹکا ہوا ہے۔ 1450 سال سے وہی عبداللہ بن ابی سرور والی جو سوچ اور منافقوں والی سوچ آج بھی ان کے دل میں، دماغ میں، اور ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے منافقوں کی، کہ اتنی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فتاوی نظمیہ شریف کے اندر، اور اسی طرح اس تفسیر کے اندر مفتی قاسم صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت کی عبارت کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے۔ سیاق و سباق دیکھو، ایت کا پہلے والا حصہ دیکھو، ایت کا بعد والا حصہ دیکھو۔ پہلے فرمایا اللہ پاک نے یؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لو اور اس کے رسول پر ایمان لو۔ پھر فرمایا حضور کی تعظیم و توقیر کرو۔ پھر فرمایا تم صبح اور شام نماز پڑھو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، حضور کی تعظیم نہیں کرتے، ان کا اللہ کو ماننا بے رائے گاہ ہے۔ جو اللہ کو مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، نماز بھلے پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن نبی پاک کو کہتا ہے جی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتا ہے اس طرح تعظیم کرو جس طرح بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ اور بیوقوف بڑے بھائی سے تو بندہ لڑ بھی پڑتا ہے، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، ایسی تعظیم نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بتھیرے ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں لیکن نبی پاک کی تعظیم نہیں کرتے، ان کا ایمان بیکار ہے، یعنی اللہ کو ماننا بیکار ہے۔ اللہ پاک کو وہی ایمان پسند ہے جو محبوب کے دروازے سے، وہی سوچ، وہی عقیدہ۔ اور آگے جا کر فرماتے ہیں بتھیرے ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں لیکن تعظیم و توقیر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی میلاد تو بدعت ہے، میلاد تو شرک ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، اس کی جگہ کسی غریب کی شادی کروا دیں۔ فرمایا کہ ان کی تبلیغ کرنا، ان کے چلے لگانا، ان کے وعظ و نصیحت کرنا، ان کی نمازیں پڑھنا، ان کے دیگر معاملات کرنا، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اور قرآن کا اسلوب اتنا پیارا ہے، آپ دیکھیں کہ ایمان اس کا معتبر ہوگا جو حضور کی عزت کرے گا، جو حضور کی تعظیم کرے گا، اور نماز اس کی قبول ہوگی جو نبی پاک کی محبت دل میں بٹھائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو حضور کی تعظیم و توقیر کے واقعات دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے جو واقعات سنتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحیح معنوں میں کرنے والے وہ اہل سنت و جماعت ہیں آج کے دور میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ گزر رہے ہیں، چلتے چلتے منافقین کا محلہ آ جاتا ہے، ادھر جاتے ہیں تو حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درات گوش گدھے پر آپ سوار تھے، اس نے پیشاب کر دیا، بول کر دیا، یورت کر دیا۔ اب جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس نے اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح ناک کے اوپر رکھا اور ایسے کیا کہ حضور کے جو دراز گوش ہے، گدھا ہے، اس کے پیشاب کی بدبو بڑی ہے۔ اب یہ جب معاملہ صحابی رسول نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس منافق کو پکڑا
محمد مصطفیٰ کے گدھے کے پیشاب میں. یعنی حضور کی تعظیم تو ایک طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی تعظیم تو ایک طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی تعظیم بھی برداشت اتنی کرتے تھے کہ ان کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جو حضور کی توہین نہیں، حضور کی سواری کی توہین نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے. اتنی عزت اور اتنی آبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے. اور دوسری حدیث میں بخاری میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر پر دلالت کرتی ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ مشرک تھا اور یہ کافروں کی طرف سے یہ سفیر تھا. جس طرح سفیر آج دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو حدیبیہ کے موقع پر یہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آیا اور اس نے آ کر قریش نے کو بھیجا کہ جو دیکھو کیا معاملہ ہے، مسلمانوں کی کیا صورت حال ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. صلو علی الحبیب. تو کافروں کا جو مشرک جاسوس تھا وہ آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منظر تھا وہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتے، آگے ہاتھ کرتے ہیں. جس کو وہ پانی مل جاتا ہے وہ اس کو اپنے ماتھے پر ملتا ہے، چہرے پر ملتا ہے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کو کہتا ہے یار میرا اپنا ہاتھ دینا. تمہارے ہاتھ کو حضور کے جسم سے لگنے والا پانی لگا تھا، ایسے ہاتھ مس کرتا اور وہ بھی برکت کے لیے، عزت تقدیم کے لیے حضور اپنے چہرے پر ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت بنواتے تو کوئی بار مبارک بوئے مبارک زمین پر نیچے تشریف نہیں لاتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کے جو گاڑا تھوک ہوتا ہے نخامہ اس کو بولتے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ، وہ بھی اپنے ہاتھوں پر لا کر ماتھے پر سجاتے ہیں. عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کافروں کے پاس گیا واپس اور انہوں نے کہا بتاؤ کیا صورتحال ہے. وہ عروہ بن مسعود کہنے لگا خدا کی قسم میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسرا کے دربار میں گیا، میں نے اتنی عزت اور اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی. تو اب یہ حدیث بخاری میں ہے جو میں نے دو بیان کی، اور آپ صاحب لگائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اتنی کہ لعاب دہن نیچے نہیں آنے دیتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور منہ مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے. اس سے بات کرو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی کرو، ان سے بندہ پوچھے بات وقتو تم اپنا تھوک کسی کے منہ پر لگاؤ وہ تمہارے منہ پر تماچا مارے ہو. تم یہ کہتے ہو نبی پاک کا مقام، نبی پاک کی عزت تعظیم بہت بلند و بالا ہے. یہ کسی عاشق سے پوچھے وہ آپ کو بتائے گا، یہ امام بصیری سے پوچھے، امام جامی سے پوچھے، حضرت ویس کرنی سے پوچھے، حضرت بلال حبشی سے پوچھے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تعظیم کرتے تھے. مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالرحمن سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی تو ہجرت سے 6 مہینے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا، کیونکہ یار حضور کے عاشق اکبر تھے اور یار دارو مذاب تھے کہ حضور کو ہجرت کا حکم آنے والا ہے. تو آپ نے 2 اونٹنی لی اور 6 مہینے تک ان کو چارہ کھلاتے رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے ہجرت سے پہلے میں سویا نہیں، ساری رات اپنے دروازے
تشریف فرما رہے، جیسے ہجرت کا حکم آیا حضرت ابو بکر صدیق حضور جب اپنے گھر سے حضرت مولا کائنات کو امان کے سپرد کر کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر پہلے اونٹنیوں کو تیار کر کے کھڑے تھے، یا رسول اللہ چلے، حکم آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو۔ یہ عزت اور تعظیم ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آشیانہ اقدس پر تو دروازہ اس طرح لوگ نہیں کرتے، یا پہلے تو ہوتی نہیں بلکہ ناخن کے ساتھ دروازہ لوگ ناخن کے ساتھ اس طرح کر کے حضور کا کمال یہ تھا کہ حضور کو پتہ بھی چل جائے، زیادہ اس طرح لوگ نہیں کرتے کہ بےادبی نہ ہو جائے۔ اور جبرائیل امین کتنی تعظیم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر یا مسجد حرام میں چادر لیے آرام فرما رہے تھے۔ تو علماء سیرت نے لکھا ہے اور حدیث معراج میں جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو دروازہ بند تھا، تو دروازہ لوک نہیں کیا، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو بے ادبی نہ ہو جائے، کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا چھت پر سے جو چھت میں سے دورانی مارا نیچے تشریف لائے، حضور آرام فرما رہے تھے، عرض کی یا اللہ کس طرح تھا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے ہونٹوں سے حضور کی تلیوں کو بوسہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بجھی، عرض کی تھی جبریل تلیاں نہ چھوڑ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا۔ یعنی جبرائیل امین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، ان کی عزت بڑے بھائی جیسی نہیں کرنی، یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ عرفہ والا نبی ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ رحمت للعالمین آقا ہیں۔ یہ عزت، اور اگر ہم حضور کی عزت میں کوئی 2 جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، 12-14 لہنگے لگا دیتے ہیں، کوئی 12 یا 3 جھنڈے لگا دیتے ہیں، تو جناب یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، ایسی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ ان علماء اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تعظیم کی ہے، نہیں، ہم تو وہ تعظیم کر ہی نہیں سکتے جو صحابہ کرام نے کی۔ انہوں نے تو میرے بھائیوں اپنے بیٹے نشاور کر دیے، اپنا مال حضور کے قدموں پر، اپنی جانیں حضور کے قدموں پر قربان کر دی، اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنے کاروبار بزنس سب کچھ تباہ کر دیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی دعوت کرتے ہیں، حضور آتے ہیں تو حضور کی عزت اور آبرو کے لیے اور حضور کے پروٹوکول کے لیے حضرت عثمان غنی حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام لاتے ہیں۔ جتنے قدم حضور کے گھر سے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پڑے ہیں اتنے غلام۔ اب بولو غلام کی قیمت زیادہ ہے ایک بریانی کی دیگ کی یا 4 لہٹوں کی؟ یہ حضور کی تعظیم و توقیر تھی۔ مولا کائنات اپنی جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، عصر کی نماز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بڑا واقعہ میں بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ جو حضور پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، حضور اس کو رائگاں نہیں کرنے دیتے۔ جب نماز قربان ہوگی حضور کی دین پر تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہوگی۔ تو فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا؟ پتا چلا کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور پہلے بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، اب بھی ادا ہو جائے تو کیا بات ہے، سورج کو واپس پلٹا دیں۔ جو ان کے در کے ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نماز پڑھی ہے یا چلا یا تبلیغی یا دوسرا معاملہ؟ جب نماز حضور کی عزت پر قربان ہو سکتی ہے، حضور کی تعظیم پر قربان ہو سکتی ہے، تو حضور کی محبت میں یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ کام تو نہیں ہم کر سکتے۔ حضور صلی اللہ اچھا یہ اعتراض کرتے ہیں یہ جھنڈے لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں عزت میں، ہم صحابہ نے لگائے، ہم کہتے ہیں بے وقوف اس وقت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس یہ ماحول ہی نہیں تھا، نہ پرنٹنگ پریس تھے، نہ چڈے سلائی والی مشینیں تھی، نہ دوسرے معاملات تھے۔ جو انہوں نے معیار بنائے وہ
خیمہ خرید دیا اور غزوہ اسرا کے موقع پر اتنا مال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر کر تشریف لا کر فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو یہی اللہ کے گھر میں۔ تو کیا وہ حضور کے نام پر یہ 1000 روپے کے لہکے نہیں کھا سکتے تھے؟ اس وقت لہکے تھی نہیں، اس وقت اس طرح کا ماحول بریانی ہے، اس طرح کی تھی نہیں۔ اس وقت تو اونٹ ذبح ہوتے تھے، بڑے بڑے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی پر، اور بکرے ذبح ہوتے تھے اور حضور کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، ذکر خیر کیا جاتا تھا۔ یہ ایک لہرا ٹاپک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ منایا، لیکن حضور کی تعظیم و توقیر اتنی آپ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے، دور سے ہی لے کر کہیں لوگ کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ یہ نہ نہیں لہتے نہیں لگانی، داڑھی بھی اتنی تو نیچے ہے، آپ سے نیچے، اور لہتے نہیں لگانی، جھنڈے نہیں لگانے، جب بیٹی کی شادی آئے تو لہتے بھی لگانی ہے، جھنڈے بھی لگانی ہے، وان ڈش کا گزارا نہیں ہے، اور جناب 10 قسم کی ڈشیں بنانی ہیں۔ ہم اگر ادھر صبح کو مٹھائی تقسیم کر دیں محبت میں تو ہم سے کوئی جان مانگے تو دینے کے لیے تیار ہے، اور دی بھی ہے، صحابہ کرام نے دی، اور اس کی عملی جو سنت ہے وہ اہل سنت نے دی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، حضور کے نام پر جانیں قربان کر دی، اولادیں قربان کر دی، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں اور ہمارے پاس نظائر موجود ہیں کہ حضور کے دین کی خاطر آج بھی دعوت اسلامی کے مبلغین اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں۔ کوئی 12 ماہ دے رہا ہے، کوئی 26 ماہ دے رہا ہے، کوئی مقصد نہیں نہ رہا ہے، یہ حضور کی محبت کی خاطر، حضور کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے آج بھی عاشقان رسول اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے، کئی آپ میں بھی ایسے ادھر ہوں گے جن کا یہ ذہن ہوگا کہ انشاءاللہ ہم حضور کی محبت میں، حضور کے دین کی خاطر 12 مہینے سفر کریں گے، 26 مہینے سفر کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں، قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ بس مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ حضور کی تعظیم اتنی کرو کہ دور سے پتہ چلے کہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ حضور کی محبت میں، حضور کی تعظیم میں اپنے چہروں کو سجاؤ، اپنی نمازوں کو مزید بہتر کرو، میلاد مناؤ، جھنڈے لگاؤ۔ یہ دیکھیں آج جو ہم نے محفل میلاد کی ہے، اس میں ہم نے اپنے آقا کی باتیں کی ہیں، اس سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت جتنی پیدا ہوگی اتنا ہی بندہ حضور کے قریب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو جس کے ساتھ محبت کرے گا آدمی، قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو میلاد منانے والے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، میلاد بنا کر حقیقی معنوں میں حضور سے محبت کرنے والے حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اور جو دوسری کمپنی ہے جن کے منہ پر صرف میلاد میں 12 بجتے ہیں، جن کی مسجدوں میں نہرا ہو جاتا ہے، جن کے چہروں پر 24 بجے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی تو ذلیل ہو رہی ہے، سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ منافقوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی سڑتا تو سڑ جائے، کوئی مارتا تو مر جائے، کسا کے گاجوا کے بھی یاد بنا ہے۔